السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 233 سورہ البقرہ تک ہم پڑھ چکے۔ ہم نے گزشتہ آیات میں طلاق کے مسائل کے بارے میں پڑھا کہ جب تم خواتین کو طلاق دے دو تو وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ دستور کے مطابق آپس میں رضامند ہو، یعنی اپنی عدت کے دوران دوبارہ رجوع کر لیں یا عدت کے بعد دوبارہ نکاح کریں۔ تم میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسی کو نصیحت کی جاتی ہے، اس میں تمہارے لیے انتہائی پاکیزگی اور صفائی ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں جن کا ارادہ رضاعت کی مدت پوری کرنے کا ہو۔ بچوں کے باپ پر ان خواتین کا دستور کے مطابق کھانا کپڑا ہوگا، کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ نہ تو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ باپ کو بچے کے سبب تنگ کیا جائے، اور وارث پر بھی ایسی ہی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں آپس میں رضامند ہوں اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم اپنے بچوں کی کسی اور سے رضاعت کروانا چاہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر معروف طریقے پر اس کو معاوضہ ادا کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم جو کچھ کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ آج کی آیات 234۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکما فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ تم میں سے جن کو وفات دے دی جائے اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ خواتین اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن روکے رکھیں۔ اب یہاں پر جو ہے اس سے پہلے ہم نے مطلقہ عورت کی عدت کے بارے میں پڑھا تھا، اب بیوہ کی عدت بتائی جا رہی ہے کہ جب اس کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ عدت میں ہوگی، اور یہ حاملہ کے علاوہ تمام بیوہ خواتین کے لیے یکساں ہے، خواہ وہ جوان ہوں یا بوڑھی ہوں۔ البتہ بیوہ حاملہ خاتون کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہوگی، یعنی جب بھی اس کے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے گی وہ عدت سے باہر نکل آئے گی، چاہے بچے کی ولادت 2-4 دن کے اندر ہو یا بے شک ابھی بچے کی ولادت میں 9 ماہ کیوں نہ رہتے ہوں، اس صورت میں بھی اس کی عدت جو ہے وہ بچے کی پیدائش پر ہی ختم ہوگی۔ تو عدت وفات میں خاتون کو نہ تو اپنی آرائش اور سنگار وغیرہ کرنا چاہیے، نہ بلا عذر شرعی گھر سے نکلنا چاہیے۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ عدت پوری کرے گی بیوہ خاتون، اور اس میں وہ زیب و زینت سے پرہیز کرے گی، گھر سے نکلنے سے پرہیز کرے گی، شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی، اور نکاح سے بھی اس کا پرہیز ہوگا، یعنی دوسرا نکاح وہ نہیں کر سکتی۔ ہر بیوہ کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، جیسے کہ پہلے بتایا، سوائے حاملہ کی عدت کے۔ ام عطیہ سے روایت ہے کہ 3 دن سے کسی میت پر سوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ نہیں سوائے بیوہ کے، نہ بیوہ خوشبو لگائے، نہ سرما، نہ رنگین کپڑے پہنے، نہ جنازے کے ساتھ جائے۔ تو اس لیے کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں 40 دن اور بلکہ سالوں سالوں لوگ جو ہے وہ تعزیت کے لیے اور سوگ کے لیے چلتے رہتے ہیں، تو اس چیز سے منع کیا ہے اسلام نے۔ دور جہالت میں عدت 1 سال ہوا کرتی تھی اور تنگ اور تاریک جھونپڑے میں عورت جو ہے وہ عدت گزارا کرتی تھی۔ اسلام نے آ کے دور جہالت کی رسموں کو ختم کر دیا اور زیب و زینت نہ کرنے کے ساتھ صفائی اور طہارت کا لازمی اہتمام کرنے کا حکم دیا کہ عورت جو ہے وہ صاف ستھرا رہے، نہائے دھوئے، لیکن اپنے گھر کے اندر رہے اور زیب و زینت سے جو ہے وہ پرہیز کرے۔ اور پھر یہ بھی اسی آیت کے اندر کہا گیا کہ پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر وہ حسب دستور اپنے لیے کچھ کر لیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ یعنی عدت گزرنے کے بعد پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ اپنے معمولات سر انجام دے سکے گی، پھر ان کو نکاح کا پیغام بھی دیا جا سکے گا اور اپنے گھر والوں کے مشورے سے نکاح کا بندوبست بھی کر سکتی ہیں۔ تو یعنی اگر اس کے نکاح جو ہے وہ ہو رہا ہو دوسرا تو شوہر کے وارث رکاوٹ نہیں ڈال سکتے،
کیونکہ دور جہالت میں سال کے بعد عورت کو وراثت کی طرح تقسیم کر کے کسی نہ کسی دیور یا جیٹھ یا سسر کو دے دیا جاتا تھا۔ تو اب یہاں پر کیا کہا گا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، یعنی وہ دوسری شادی کے حوالے سے اس کی شادی میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ کام کاج یا بزنس کرنا چاہے تو اس کی مدد کی جائے گی، اس کی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، اور عورت کوئی ایسا کام نہ کرے جو شریعت کے خلاف ہو، معروف کے خلاف ہو۔ اس لیے خواتین کو بھی معروف طریقے سے عمل کرنے کو کہا گیا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَرَّزْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارے کنائے سے ارادہ خواتین کو پیغام نکاح دینے کا خیال ظاہر کرو یا اس بات کو اپنے دلوں میں مخفی رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان کو یاد تو کرو گے لیکن ان کے ساتھ کوئی خفیہ وعدے نہ کرنا سوائے اس کے کہ کوئی بات معروف طریقے سے کہو، اور عقد نکاح باندھنے کا ارادہ اس وقت تک نہ کرنا جب تک کہ مقررہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ جان لو کہ اللہ کو تمہارے دلوں کا حال معلوم ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ معاف فرمانے والا بردبار ہے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اشارے کنائے سے جو بیوہ عورت ہے اس کو نکاح کا پیغام اشارے کنائے میں دیا جا سکتا ہے، اور نکاح کا پیغام عدت کے دوران یعنی واضح طور پہ دینا حرام ہے، اشارتاً جائز ہے۔ اور طلاق رجعی ولی کو عدت کے دوران نہ اشارتاً نہ کھلم کھلا کوئی بھی پیغام نہیں دیا جا سکتا۔ یہاں پر بیوہ یا بائنہ طلاق والی جو عورت ہے اس کو جو ہے یا خلا والی جو ہے ان دونوں کو عدت کے دوران کھلا، جو بائنہ اور خلا والی عورت ہے ان کو عدت کے دوران کھلا چھپا پیغام دیا جا سکتا ہے، یہ مباح ہے، لیکن جو بیوہ ہے اس کو کھلا پیغام نہیں دیا جا سکتا۔ پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دوران عدت ڈائریکٹلی پیغام نکاح نہیں دینا چاہیے، اور یہ فطری خیال ہے کہ بیوہ عورت سے شادی کا خیال آ سکتا ہے، ظاہر ہے دوسرے لوگوں کے ذہن میں اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن عورت اور مرد آپس میں کوئی کانٹیکٹ نہیں کر سکتے، کوئی وعدے وعید نہیں کر سکتے۔ دوران عدت جو ہے ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہونا چاہیے، اور اسی لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تو یہاں بتایا گیا کہ بیوہ کی عدت کے دوران واضح طور سے پیغام دینا یا خفیہ عہد و پیمان کرنا قطعاً ممنوع قرار دیا گیا، البتہ اشاروں کناؤں میں اس ارادے کا اظہار کر دینے کی اجازت ہے۔ اس میں حکمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اشاروں میں اظہار مدعا کے بعد خاتون کو غور کر کے آزادانہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ ایسے فیصلے دباؤ کے تحت یا اجرت میں درست نہیں ہوا کرتے۔ دراصل ایسی صورتحال میں یعنی عدت کے دوران خواہش مند لوگوں کے دل میں نکاح کا خیال آنا فطری عمل ہے، اس لیے فطرت انسانی کو ملحوظ رکھتے ہوئے پابندی کے ساتھ کچھ نرمی رکھ دی گئی ہے تاکہ نفس ناشائستہ انداز اختیار کرنے اور چوری چھپے رابطے کرنے پر نہ اکتائے۔ تو اشارہ کنایوں میں بات کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ بھی کہا گیا واضح طور پہ آیت کے آخر میں کہ عقد نکاح باندھنے کا ارادہ اس وقت تک نہ کرنا جب تک کہ مقررہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ معاف فرمانے والا اور بردبار ہے۔ آج کی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں ہم نے بیوہ کی عدت اور عدت گزارنے کا طریقہ اور اس کے دوران جو ہے وہ نکاح کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے، اگلے نکاح کے حوالے سے وہ ہم نے پڑھا ہے۔ اور جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے جا رہے ہیں ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ قرآن پاک کے احکامات انتہائی آسان اور حکمت پر مبنی ہیں اور واضح ہیں، بین ہیں، اور یہ ہمارے لیے زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے والے ہیں اور ہمیں بالکل اس طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آسانی سے زندگی گزار سکتے ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو بہترین طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بہترین عمل کی توفیق دے، تقوی اور ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔